وبا ہے، متعدی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اگر صرف انسان سے انسان کو ٹرانسمٹ ہونے والی بیماری ہوتی تو یہ آپ کو گھروں میں قید نہ کرتے، اللہ کی قسم نہ کرتے۔ جو صرف انسان سے انسان میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے نا، وہ وبائی بھی نہیں ہوتی۔ ایڈز خون کے ساتھ اتصال ہوگی، ہیپیٹائٹس سی وغیرہ تھوک سلائیوے کے ساتھ ہوگی۔ اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ یہ وائرس ہوا میں بھی فضا میں بھی ہوتا ہے، نہیں بچ سکتے۔ جو گھروں کو کنڈیاں لگا کے بیٹھ گئے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ وائرس ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو لاکھ پردوں کے اندر بیٹھ جا، جب اللہ کا حکم ہوگا گھر بیٹھے تیرے اوپر وائرس حملہ کر دے گا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا مسجدوں میں وائرس حملہ نہیں کر سکتا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ لوگو اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ جب کسی قوم کو پکڑتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، عذاب آ جاتا ہے، وبا آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختی اور تکلیف آ جاتی ہے تو وہ قوم کیا کرے؟ کیوں آتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ رب کے سامنے آ کے گڑ گڑانا شروع کر دیں، تاکہ وہ رب کے سامنے آ کے گڑ گڑانا شروع کر دیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، فلولا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو لولا کہنے کی ضرورت ہے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کاش کاش کاش، اللہ کہہ رہا ہے کاش جب ان کے اوپر وبا آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، تضرعوا، وہ اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اللہ کہہ رہا ہے اور کیوں نہیں تم روتے جب آسمان سے کوئی وبا اتر آتی ہے؟ ولیکن قست قلوبہم، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے نہیں اس لیے نہیں روتے، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، وہ وائرس کے اوپر ایمان لے کے آ جاتے ہیں۔ الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان ان کو ایسا مزین کر کے آئسولیشن کا طریقہ بتلاتا ہے کہ اسی کے اندر ہوش پھرتے رہتے ہیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اور کیوں نہیں روتے جب وبا آ جائے، مصیبت آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے روتے کیوں نہیں؟ اور اللہ معاف کرے، یہ سورۃ نام کی بندہ اگلی آیتیں پڑھے نا، وہ میں ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ جب اپنی تدبیروں پہ خوش ہو گئے، اچانک پکڑے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمروں کو توڑ دیا۔ کر لیجئے تدبیریں، نہیں بچ سکتے جب تک اللہ مالک الملک نہ چاہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ اللہ کے اوپر بے اعتمادی کا فلسفہ پھیلانا چاہتے ہیں؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اگر یہ ہوتا نا تو یہ بھی میری آپ کی ہدایت کے لیے کافی تھا کہ نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کریں، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم کو جس وقت آگ میں پھینکا جانے لگا نا، جبریل امین کانپ اٹھے۔ جبریل امین غیب کا علم تو نہیں تھے نا جانتے، کا پتہ نہیں سینکڑوں انبیاء اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ آج کہیں ابراہیم کا آخری دن تو نہیں؟ اتنا جلیل القدر، اتنا قیمتی، اتنا متبرک، اتنا نیک انسان اپنی مرضی سے ہوتا تو اللہ ہی کے حکم سے ہر چیز، ابراہیم کے پاس بھاگ کے آئے۔ ابراہیم آپ کی اللہ سے کوئی حاجت تو نہیں؟ خواہش کیا ہے کہ ابراہیم ذرا منہ سے لفظ نکالیں، میں جبریل امین اس آگ سے اللہ کو کہہ کے بچا لوں گا۔ ابراہیم کے پاس دوڑ کے آ رہے، اور قربان جائیں ابراہیم کے ایمان پر۔ جبریل امین اللہ کے فرشتے ہیں، رسول ہیں، ابراہیم ان کو کچھ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو میرا یہ پیغام دے کے آؤ۔ جبریل گھبراتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے، کوئی تیری حاجت تو نہیں، کوئی تیری ضرورت تو نہیں، کوئی تجھے کام تو نہیں اللہ سے؟ ابراہیم جبریل کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔
بتائیے آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے تو آگ گل و گلزار نہ بن جائے؟ نبی سجدے میں پڑے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اتنی دعائیں، اتنا رو رہے ہیں، کہا تب تک بس نہیں کروں گا، تب تک بس نہیں کروں گا جب تک آسمان سے اللہ فرشتوں کے نزول کی گارنٹی نہیں دے دیتا۔ پھر اللہ نے پے در پہ آیتیں نازل کر دی، یہ بھی آئیں گے، یہ 1000 بھی آئیں گے، یہ 1000 بھی آئیں گے، جبریل بھی آئیں گے، میکائیل بھی آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کس چیز نے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز؟ یہ وائرس نظر نہ آنے والا، یہ اللہ سے زیادہ طاقتور، یہ فلسفہ کفر اور الحاد نے پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو ہم نے کیا ماننا ہے، کیا جاننا ہے؟ صرف آپ اس بات کے اوپر اگر غور کریں نا، صرف اس بات کے اوپر، یہ جو سورج ہے، یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ یہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے۔ 12 لاکھ زمینیں ہونا اس ایک اکیلے سورج میں آ جائے، اور سائنسدانوں نے اللہ کی اس تخلیق کردہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانے کے لیے پیمانہ ایجاد کیا۔ میٹر سے نہیں ہو سکتا، کلومیٹر سے نہیں ہو سکتا، روشنی کی رفتار کو پیمانہ بناتے ہیں جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے۔ پھر سائنسدان بھی عاجز آگے، اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ یہ پیمانہ بھی صحیح معنوں میں وسعت کا اندازہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ ایک ستارہ جو انسانی آنکھ نے دوربین کے ذریعے دیکھا ہے، اس سے بڑے پتہ نہیں کتنے ہوں، جہاں تک دوربین کی رسائی ہے وہ آپ کو پتہ سورج سے کتنا بڑا ہے۔ اٹھائیے نیٹ، تحقیق کیجئے، زمین سے سورج 12 لاکھ گنا بڑا، اور جو ستارہ انسانی آنکھ نے دوربین کے ذریعے دیکھا ہے وہ اکیلا ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 90 کروڑ سورج آ جائیں، 90 کروڑ سورج آ جائیں۔ نہیں، اللہ تو وائرس سے بھی کم دور ہے۔ یہ 90 کروڑ گنا بڑا ستارہ، اور یہ انسانی آنکھ ہے۔ 1 ارب 20 کروڑ نوری سال کے فاصلے کے اوپر یہ ستارہ ہے۔ تمہیں، آپ کو، مجھے اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو کمزور سمجھ لیا ہے۔ یہ ان ستاروں کے اوپر 7 آسمان بچھائے ہوئے رب نے، اس کے اوپر وسیع کرسیہ السماوات، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور یہ جو 90 کروڑ گنا بڑا ایک ستارہ ہے نا، یہ سارے ستارے، سارے آسمان، حدیث میں آتا ہے اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی وقت رکھتے ہیں جتنا صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ نہیں، وائرس زیادہ طاقتور ہے۔ اور عرش، اس کے سامنے کرسی کی حیثیت یہ ہے، جس کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، کہ وہ عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ عرش کے سامنے کرسی کی یہ حیثیت ہے۔ نبی کریم نے کہا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں عرش کے ارد گرد رہنے والوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال بتا دے، سنا دے۔ وہ فرشتہ، اس کا سر عرش عظیم کے نیچے ہے، اور اس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے ہیں۔ ایک فرشتے کی، یہ اللہ کی مخلوقات نہیں ہے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے؟ اللہ کی اتنے بڑے مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں جو آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں نا، تو آسمان کی چولے ہلنا شروع ہو جاتی۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي